بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ آئے، اسکندر ذوالقرنین 36 سال کی عمر میں ساری مشرق مغرب فتح کر لیا، لیکن 36 سال کی عمر میں ان کو بھی موت آ گئی۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ایک پایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بنو امیہ ڈگمگا گئی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر بنو امیہ کو 132 ہجری تک لے جانے والی کوئی بندہ تھا، ان کو صحیح مطلب ان کی طاقت دینے والا کوئی تھا تو وہ حجاج بن یوسف تھا۔ اس کی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، قرآن پہ اعراب لگانے والا بھی ہے۔ 41 کو پیدا ہوا، 95 کو یہ وصال اس کا، 53 سال کی عمر، اور ظالم جابر اس قدر زیادہ کہ اس نے جنگ کے علاوہ، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، جنگ کے علاوہ 1,25,000 بندہ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا بندہ، اور اسی کا بھتیجا محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا ہے۔ اب حجاج بن قاسم اس نے کوئی صحابی نہیں چھوڑا، کوئی تابعی نہیں چھوڑا، کوئی تبع تابعی نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے والا یہ، خانہ کعبہ پہ منجنیق کسنے والا یہ، عبداللہ ابن عمر کو شہید کرنے والا یہ، تابعین کو شہید کرنے والا یہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا یہ حجاج بن یوسف۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو یہ بیمار پڑ گیا، اس کے معدے میں کیڑے چڑھ گئے، شدید سردی لگتی تھی، انتہائی شدید سردی، یہاں تک کہ اس کے قریب انگیٹھیاں رکھی جاتی، بے شمار انگیٹھیاں، لیکن اس کو سردی نہیں کم ہوتی تھی۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرنے آئے، حضرت منذر بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرنے آئے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حجاج، اب تو دیکھ، تو نے کسی کو نہیں چھوڑا، جنگوں میں تو بے شمار بندے قتل کیے نا، امن کی حالت میں 1,25,000 کیا، اور جب یہ مرا تو اس کی جیلوں میں 80,000 بندہ قید تھا، جس میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھی، لوگ بھی تھے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے کہا، اب بتا تم کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ اس کو بڑی شدت سے درد ہو رہی تھی، بڑی انتہائی کرب کی حالت میں تھا۔ اس نے حسن بصری سے کہا کہ بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری بخشش کی دعا کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں میری موت آسان ہو جائے، بس میرے لیے یہ دعا کریں۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعی کو چھوڑا، نہ تبع تابعی کو چھوڑا، اب تو اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ بہرحال یہ کرتے کراتے اسی میں 3 دن کے بعد اس کا وصال ہوا۔ آخری الفاظ اس کے یہ تھے، یا عباد ان العباد قد یئسونی، یا رب ان العباد قد یئسونی ورجائی فداہ عظیم۔ اس نے کہا یا باری تعالیٰ، آخری وقت میں یہ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بڑی گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا اللہ سے، کہہ رہا تھا یا اللہ سارے لوگوں نے مجھے نا امید کر دی ہے کہ تم بخشا نہیں جانا، لیکن یا باری تعالیٰ لوگ مجھے نا امید کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے امید ہے تو بخش دے گا۔ ورجائی فداہ عظیم، میں اپنی توقع رکھتا ہوں، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرا اللہ تو مجھے بخش دے گا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فرمایا کرتے تھے، جب اس کا وصال ہوا حسن بصری نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے امت کا فرعون مر گیا، یہ حسن بصری کے قول تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے مجھے حجاج پر کبھی کسی بات پہ رشک نہیں آیا، لیکن آخری بات پہ مجھے رشک آیا جو اس نے دعا کی تھی، وہ دعا یہی تھی کہ یا اللہ سارے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے، لیکن میں تیری ذات سے نا امید نہیں۔ لیکن باوجود ظلم و ستم سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی آخر ایک دن موت۔ واثق معتصم باللہ، خلیفہ عباسیہ کا دور، اس نے 6.25 سال حکومت کی۔ آخری وقت آیا تو اس کے نجومیوں نے کہا واثق باللہ کو، اس کے نجومی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ 50 سال اور جئیں گے، لیکن یہ چونکہ یہ بڑا بیمار تھا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں 50 سال جیوں، شاید میرا وصال 10 دن میں ہی ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، 10 دن کے اندر اندر بیمار ہوا، شدید بیمار ہو گیا۔
خلیفہ واسق معتصم باللہ۔ آخری وقت جب آیا تو آخری وقت سے چند لمحے پہلے اتباع کو، حکیموں کو کہنے لگا کہ مجھے نا زمین پہ بٹھا دو۔ جب انہیں زمین پہ بٹھایا گیا تو اپنے رخسار گالوں کو نا زمین پہ لگا دیا، کہا یا اللہ، یا باری تعالیٰ، تیری وہ ذات ہے، تیری وہ حکومت ہے جس کو زوال نہیں، لیکن میری وہ حکومت تھی جس کو زوال آ گیا ہے، تو یا اللہ اے وہ رب العالمین ذات، اس بندے کو معاف کر دے جس کی حکومت کو زوال آ گیا ہے، اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ تو اس پر اپنا رحم فرما دے۔ یعنی کہ 6.25 سال خلیفہ رہا، بادشاہ رہا، لیکن پھر آخرکار موت۔ عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کا چشم و چراغ، آخری وقت آیا تو بڑا پریشان تھا، درد کی شدت سے چلا رہا تھا، کہنے لگا کاش میں دھوبی ہوتا، سامنے دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، کہنے لگا دھوبی ہوتا کاش، تاکہ نہ میں اتنے ظلم و ستم کرتا، نہ اس طرح کی حکومتی کام کرتا، نہ اتنے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرتا، دھوبی ہوتا، کماتا کھاتا، بس ختم ہو جاتا۔ آج میں ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ لے جا کر جا رہا ہوں۔ سبکتگین محمود غزنوی کے والد، ان کا جب آخری وقت آیا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وقت مقررہ کے لحاظ سے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں رہنے والا نہیں، کہ ایسے ایسے بادشاہوں کی میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، بادشاہی کی، حکومتیں کی، سارا کچھ عیاشیاں کی، سارا کچھ کی، لیکن ایک دن موت۔ سبکتگین کا آخری وقت آیا، ابو شیخ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ نا رونے لگ پڑے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ بندے کی مثال ایک نا بھیڑ کی طرح ہے، کہ بعض کا بھیڑ نو جدو وال وول لائے جان، پہلی باری بھیڑ نو جدو تھلے لمیا پایا جائے وال کٹن واسطے، ظاہر ہے بھیڑ سوچ رہی ہوندی ہے کہ شاید میرا آخری وقت آ گیا، لیکن وال لتھ جاندے نے، صحیح ہو جاندی، دوسری باری پھر وال لائے جان تو پھر انہوں تذبذب ہوندا ہے کہ انہوں ادھا یقین بھی ہوندا ہے، ادھا مرن دا خوف ہوندا ہے، ادھا نہیں بھی ہوندا، لیکن آخرکار ایک مرتبہ کسائی اسے لٹاتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے، اور اس وقت ذبح کرتا ہے جب بھیڑ کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ اب میں نے مرنا ہے۔ تو سبکتگین محمود غزنوی کا والد، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ ہماری مثال ایسی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، موت کی فکر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بیماری ہے چند دن کی بیماری، ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں مسئلہ ہے ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس بات کی تیاری نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم بیماریوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اس طرح تجربہ کار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں موت یاد ہی نہیں رہتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں جب موت آتی ہے اس وقت ہم توقع بھی نہیں کرتے۔ اور واقعتاً ہی ایسا ہے، سبکتگین بڑا ایماندار بندہ تھا اور عبادت گزار تھا۔ نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے، نور الدین زنگی بہت بڑا بادشاہ، اس کے بارے میں غیر مسلم کہا کرتے تھے کہ ان کی طاقت کوئی نہیں، لیکن یہ راتوں کو عبادت اتنی زیادہ کرتا ہے کہ ساری رات اپنی فوج سے خود اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تھوڑی سی فوج لے کر آتا ہے اور ہمیں ہرا کے چلا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی کے بارے میں غیر مسلم یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا صالح، اس نے سارے لوگوں میں اعلان کروایا تھا، عید کا دن تھا، 8 دن اس نے کہا جی جشن مناؤ، سارے غریبوں کو تقسیم، کھانا وغیرہ تقسیم کراؤ۔ اس کی دانت میں درد ہوا، دانت میں درد ہوا، آہستہ 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 دانت میں پھنسی بن گئی، پھنسی کے بعد پھوڑا بن گیا منہ میں، لیکن اس نے کسی کو ظاہر نہیں کیا، اس کے بیٹے کی چونکہ پیدائش ہوئی تھی۔ حکیم سے مشورہ کیا، حکماء نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ آپ نے کہا کہ میں ان کی خوشیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی، یہاں تک کہ صرف 8 دن دانت کی درد کے ساتھ ہی 8واں دن ہوا، اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آیا اور یہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو گرامی قدر، یہ چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں اس وجہ سے کہ اگر وہ نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں، کہ جنہوں نے بادشاہی کی، حکومتیں کی اور اپنے ملک دور کے وقت
کسی کو مجال نہیں آگے سے بول سکیں، لیکن موت کے آگے بے بس ہو گئے۔ اور بڑی قابل غور بات ہے، سوچنے والی بات ہے، بندہ تو ساری عمر پیدائش سے موت تک بندے کی خواہشات نہیں ختم ہوتی، ایک ختم ہوئی، ایک بنی، ایک پوری ہوئی، اگلی شروع، کرتے 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 خواہشات ختم نہیں ہوتی، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بندے کی مثال نا ایک چوکی دار کی ہے، بس ہم دنیا میں آئے، پیسہ اکٹھا کیا، بلڈنگ بنائی، بینک بیلنس بنایا، سارا کچھ کیا، کن کے لیے کیا؟ موت جیسے ہی آئی، آخری وقت آیا، آنکھیں بند ہو گئی، اس کے وارث کھڑے ہو جائیں گے، بیٹا کھڑا ہو جائے گا، بھائی کھڑا ہو جائے گا، اولاد کھڑی ہو جائے گی۔ ہم جتنی دیر رہے اس بلڈنگ کی، اس بینک بیلنس کی، اس مربوں کی صرف حفاظت کرتے رہے، صرف حفاظت کرتے رہے، ایک چوکی دار کی حیثیت سے، سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے کماتے رہے، جائز ناجائز کما کے اس کی حفاظت کرتے رہے۔ جیسے ہی وقت مقررہ خط آ گیا تو یہی اس کے وارث کوئی اور ہو جائیں گے اور ہمیں مٹی میں جا کے دفنا دیا جائے گا۔ وہی بیڈ روم جو بندہ بناتا ہے اپنے لیے، کہتا ہے کہ شاندار، جس میں بندہ ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کمرہ بنایا ہے شاندار، اے سی لگے، فلاں اسٹینڈرڈ، برانڈڈ کرتا ہے۔ بندہ فوت ہو جائے، اس کمرے 'چ بندے نو رکھیا بھی نہیں جاتا، باہر رکھ دیا جاتا ہے نا سوچنے والی بات، جس کے لیے اس نے ساری عمر ضائع کر دی۔ بندہ فوت ہو گیا، اس بیڈ روم میں اسے نہیں کیا جاتا، واش روم میں اسے نہلایا نہیں جاتا، جس کے لیے وہ جائز ناجائز کرتا رہا، اور پھر اس سے سب سے پہلے اس کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ دنیا میں چودھری، بندہ کہتا ہے سٹیٹس سٹیٹس سٹیٹس، میرا سٹیٹس، میرا نام، میں فلاں میں فلاں۔ بندہ فوت ہو گیا، سب سے پہلے اس کا نام بدل گیا۔ مرنے کے بعد کوئی بندہ نہیں کہے گا چودھری صاحب کا جنازہ ادھر رکھو، ایم این اے کا رکھو، پرائم منسٹر کا رکھو، نہیں، بلکہ کہے گا میت کہاں ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی طرح کا ہے، نام ختم ہو جائے گا، جس نام کے لیے اس نے جائز ناجائز طریقے اختیار کی، ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں یہ کہے گا کہ چودھری صاحب کو تختے پہ لٹاؤ، یا چودھری صاحب کے کپڑے پہناؤ، چودھری صاحب کو کفن بناؤ، غلط۔ سارے کہیں گے کہ میت کو یہاں رکھو، میت نام بدل جائے گا، پھر سٹیٹس بندہ ساری عمر لگا رہتا ہے، کا سٹیٹس بدل جائے گا، کام ختم، مرحوم کا لفظ آ جائے گا۔ قیامت تک کے لیے بندہ اس کو نہیں کرے گا فلاں بندہ ہے، کہے گا مرحوم تھا۔ مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کریں، فلاں مرحوم تھا، یعنی کہ جس کام کے لیے ہم ساری عمر جائز ناجائز کرتے ہیں، سب سے پہلے آنکھیں بند ہو یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس جائیداد کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، دنیا کٹے، دنیا کرتے رہے، مرتے وقت کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے کو جناب کوئی 3-4 لاکھ دا کوئی چیک نال بندہ قبر تے دفنا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بلڈنگ دے کوئی اسٹام ہوندی قبر چ رکھ دیتے جان، کوئی مربیاں دے اسٹام رکھ دیتے جان، کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی بندہ فوت ہو گیا، ساڈے ہاں تک اکثر ہے نے لوگوں کو کفن دینا، غسل دینا نہیں والا آتا، مولوی صاحب نو سد کے لیاؤ جی، فلاں بندہ پڑھیا لکھا انہوں سد کے لیاؤ، فلاں بندے نو حالانکہ جس باپ نے ساری عمر تیرے لیے جائز ناجائز طریقہ اختیار کر کے تیرے لیے ایک ساری عمارت قائم کی، اب آخری وقت میں بندہ اس کو غسل دینے سے کتراتا ہے۔ جاندی واری تو بنیا ڈرونا، ہاتھ کوئی نہ لاوے، جنہ لئی تو پاپ کمائے، نیڑے او نہ آئے۔ فلاں کو لے آؤ، مولوی صاحب کو لے آؤ، فلانے کو لے آؤ، غسل کروا دیں۔ سوچنے والی بات ہے، بار بار سوچنے والی بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے جانا ہے، کم از کم ہمیں نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔